السلام علیکم میری پیارے پیارے یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اچھا جی، صبح کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں یہاں پہ چائے رس کھا رہی تھی۔ اور ویسے تو میں میرب کو چائے نہیں دیتی، لیکن آج میں نے کہا ناشتے میں اس کو چائے رس کھلاتی ہوں، لیکن میرب چائے پی رہی تھی، رس نہیں کھا رہی تھی۔ اس کے لیے میں نے رس میں ملائی بھی لگائی تھی کہ چلو کھا لے گی، لیکن اس کو تو ملائی لگا کے ذرا بھی رس پسند نہیں آئے، لیکن مجھے بہت پسند ہے، تو پھر میں نے کھا لیا۔ خیر، پھر ناشتہ ہو گیا تو پھر دوپہر کی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بچے سو گئے تھے میرب اور آئزل دونوں سو گئے تھے، تو میں نے سوچا میں مسر چڑھا دوں۔ مسر اور چاول کا آج پلان ہو رہا تھا کہ وہی کھائیں، تو مسر میں نے کہا چلو میں پریشر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، میرب سوئی ہوئی ہے تو میں آدھا کام کر لوں، بعد میں جب گیس آئے گی تو بس چولہا جلا دوں گی، ساتھ میں چاولوں کا انتظام کر لوں گی۔ اچھا، ابھی کھانا بنا رہے تھے تو کال آ گئی ہماری ریلیٹیوز کی، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کھانا کھا کے شام عصر کے بعد جنازہ تھا، تو ہم نے ادھر بھی جانا تھا، تو پھر جلدی جلدی کام ختم کر رہی تھی۔ اچھا، جب مسر بنتے اس کے ساتھ تو چاول اچھے لگتے ہی ہیں، اور اگر چاولوں کے ساتھ سلاد بن جائے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں مسر چاول بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ سیلڈ ضرور ہونا چاہیے، اگر آلو بینگن بنا رہی ہوں اس کے ساتھ چاول بنا رہی ہوں تو سیلڈ ضرور ہونی چاہیے، پھر ذرا کھانا مزیدار لگتا ہے۔ اور آپ سب سنائیں کیا بنا رہے ہیں آج؟ اچھا، روز کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کھانے میں کیا پکائیں۔ میں جس کے سر پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کھانا پکانے والی، وہ اکثر بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کیا پکائیں، اور اگلا بندہ بتا بھی نہیں رہا ہوتا، تو تب مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، میں پوچھتی رہتی ہوں کیا پکانا ہے کیا پکانا ہے، تو اگلا بندہ کہتا ہے کچھ بھی پکا لو، تو وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سوچنا کہ آخر کیا پکائیں۔ اچھا جی، میں یہاں پہ ساتھ ساتھ اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی، گیس نہیں آئی تھی، گیس کا انتظار تھا، بچے سوئے تھے، تو پھر میں اپنا اور امی کا ڈریس پریس کر رہی تھی جو ہم نے شام میں پہن کے جانا تھا۔ اچھا، دیکھا جائے تو زندگی کیا ہے پتہ ہی نہیں، لمحے کا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، تو ہم نے دلوں میں لوگوں کے لیے باتیں رکھی ہوئی ہیں، بغض رکھا ہوا ہے، دلوں میں بہت ساری باتیں رکھی ہوئی ہیں، تو جب ایسے موقع آتا ہے کسی کی ڈیتھ کا میں سنتی ہوں، کسی کی فوتگی کا سنتی ہوں، تو پھر میں سوچتی ہوں ہمارا تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ایسی لڑائیاں کی ہوئی ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہم اتنی زیادہ امیدیں کسی کے ساتھ رکھیں، نہ ہی اتنی زیادہ کسی کے ساتھ بات چیت رکھیں کہ بعد میں آپ کو جب وہ آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ کا دل ٹوٹے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ چیز سیکھی ہے کہ آپ اپنے تک ہی رہو اور اپنے تک ہی باتیں رکھو، اپنے دکھ اپنے سکھ آپ صرف اللہ سے شیئر کرو۔ میں اب یہی کرتی ہوں، مجھے تکلیف ہو یا میرے دل میں 100 باتیں ہوتی ہیں، آپ صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا دکھ اللہ کے بعد آپ کے پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اپنی دل کی بات شیئر نہیں کر پاتے۔ کیونکہ ان کا بھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے دکھ سے، ہماری تکلیف سے انہیں تکلیف ہوگی، وہ نہ بیمار ہو جائیں۔ تو میں تو کوشش کرتی ہوں میں اپنی امی سے بھی اپنی دل کی بات شیئر نہ کروں، کیونکہ انہیں شوگر ہے تو بی پی کا بھی مسئلہ ہے، وہ مجھے پریشان دکھیں گی تو انہیں بھی پریشانی ہوگی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر ان کے سامنے خوش ہی رہوں، لیکن ظاہر ہے دل ہے اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، تو اللہ کے سامنے رو لیتی ہوں، ان سے بات کر لیتی ہوں۔ آپ بھی اپنی پریشانی کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ اگر آپ کسی سامنے والے بندے سے اپنے دکھ شیئر کریں گے، 1 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، اگلا بندہ کہے گا یہ تو ہر ٹائم روتا ہی رہتا ہے، اس کے تو دکھ ہی نہیں ختم ہوتے، تو نہ ہی اس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے کسی کے سامنے اپنا دکھ شیئر کرنے کا، کیونکہ ہمارے دکھوں کا حل سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ ایمان آپ لوگ پکا کر لینا کہ اگر ہم صرف اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں اور ہمارے دکھ ہماری تکلیفیں ہمارے اللہ نے ہی دور کرنی ہے بے شک، تو کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے ہی روئیں اور اللہ کے سامنے ہی ذکر کریں اپنی تکلیفوں کا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز سے واقف ہے، ہمارے شاعر سے بھی قریب ہے، تو ہم لوگ جتنا ہو سکے اپنے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے بات کریں،
بس دل تھوڑا آج اداس سا تھا، آپ سے ساری باتیں کر لی۔ تو جی کھانا اب تیار ہو گیا تھا، تو میں سیلڈ کے ساتھ مصر کھا رہی تھی، تو پھر میرا اچار کھانے کو دل کر رہا تھا۔ گلا کافی دیر بعد ٹھیک ہوا، تو پھر میں نے آج اچار کھایا تو مجھے بہت مزیدار لگا۔ اچھا جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا تو لائک کر دیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، اور دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے اور میری بھی پریشانیاں دور کرے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔